السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے سرکاری مالیات کے چیپٹر سے جو کانسیپٹ پڑھنا ہے وہ حکومت کی وصولیوں کے حوالے سے ہے. پہلے جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرکاری مالیات کیا ہوتی ہیں اور نجی مالیات کیا ہوتی ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. کیونکہ سرکاری مالیات کا تعلق اس بات سے ہے کہ گورنمنٹ اپنی آمدنی کن ذرائع سے حاصل کرتی ہے اور ان کو کن کن جگہوں پر خرچ کرتی ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ اس حوالے سے ہے کہ گورنمنٹ کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں. تو حکومت کی جو وصولیاں ہیں ان میں سب سے پہلا جو حصہ ہے جو حکومت آمدنی کے طور پہ حاصل کرتی ہے وہ حکومت کی محصولاتی اور غیر محصولاتی وصولیاں ہیں. ان کو ٹیکس کلچر بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک ٹرم آ رہی ہے ٹیکس کلچر، سب سے پہلے ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. ٹیکس کلچر کیا ہے؟ حکومت اپنی آمدنی جن ذرائع سے حاصل کرتی ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ٹیکس وصولیاں یعنی محصولاتی وصولیاں، اور دوسری ہیں نان ٹیکس وصولیاں یعنی غیر محصولاتی وصولیاں. پہلی جو وصولیاں ہیں ٹیکس وصولیاں جن کو کہا جاتا ہے یہ براہ راست طور پر ٹیکس کلچر کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے جسے ہم نان ٹیکس وصولیاں یا غیر محصولاتی وصولیاں کہتے ہیں یہ جزوی طور پر ٹیکس کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں. تو دونوں کو ملا کے ایک مکمل ٹیکس کلچر بنتا ہے، یعنی حکومت کی آمدنی کے ذرائع جن میں ٹیکس وصولیاں اور نان ٹیکس وصولیاں شامل ہیں یہ ٹیکس کلچر کو ظاہر کرتی ہیں. آج ہم نے جو ٹیکس وصولیوں کے حساب سے دیکھنا ہے تو ٹیکسوں کی اقسام پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس کس قسم کے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ عائد کرتی ہے اپنی آمدنی حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلا جو ٹیکس ہے وہ براہ راست ٹیکس ہے. اس کو بلا واسطہ ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے. یہ ایسے ٹیکس ہیں جو اس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہی ان کی ادائیگی کرتا ہے. مثال کے طور پہ آمدنی ٹیکس ہیں، جائیداد ٹیکس ہیں یا مالیہ زمین ہے. آمدنی ٹیکس کسی فرد کی آمدنی مثال کے طور پہ اگر 50,000 ہے اور اس کے اوپر 10% ٹیکس عائد کیا گیا ہے تو وہ اپنی آمدنی میں سے ہی 5,000 ٹیکس ادا کرے گا. وہ کسی اور پر اس کا بوجھ منتقل نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی شخص ہے اس کی جائیداد ہے، جس کی جائیداد ہے وہ اپنی جائیداد سے خود ٹیکس ادا کرے گا، وہ اس کا بوجھ کسی اور پر منتقل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ زمین پر جو مالیہ لیا جاتا ہے وہ بھی وہی فرد ادا کرے گا جو اس زمین کا مالک ہوتا ہے. تو یہ ایسے ٹیکس ہیں جو جس شخص پر عائد کیے جاتے ہیں وہی ان کو ادا کرتا ہے. اس کے کیا فوائد ہیں؟ براہ راست ٹیکس کے فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وصولی کرنے پر حکومت کے اخراجات کم سے کم ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو آمدنی کا ٹیکس ہے وہ تو جب لوگوں کو آمدنی وصول ہوتی ہے تو اکثر اوقات ان کو آمدنی ملنے سے پہلے ہی اس میں سے ٹیکس کٹ چکا ہوتا ہے، جیسے سرکاری ملازمین. اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ ان کی آمدنیوں سے بھی اگر ان کے گوشوارے موجود ہیں تو اس میں سے ٹیکس حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کو زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑتے. دوسرا یہ کہ غریب لوگوں کو پر براہ راست ٹیکسوں کا بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے کہ آمدنی کی ایک حد پر جس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے وہی فرد وہ ٹیکس ادا کرے گا، یا جائیداد جتنی حد رکھی گئی ہے ٹیکس کی اس پہ وہی شخص ٹیکس ادا کرے گا. تو جو افراد غریب ہیں ان کی کیونکہ آمدنی بھی بہت کم ہوگی وہ اس ٹیکس نیٹ پہ نہیں آئیں گے، ان کے پاس جائیداد بھی کوئی نہیں ہوگی، اس لیے انہیں یہ ٹیکس ادا بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو امیر لوگ جن کی آمدنی زیادہ ہے یا جن کے پاس جائیداد موجود ہے یا زمین موجود ہے وہی یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. تیسرا فائدہ جو براہ راست ٹیکس کا ہے وہ یہ کہ اس سے منصفانہ تقسیم دولت کو فروغ ملتا ہے. منصفانہ تقسیم دولت کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس کیونکہ زیادہ دولت ہے، آمدنی ہے، اور وہ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری آمدنی رکھتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی آمدنی موجود نہیں ہوتی. تو جب اس طرح کے ٹیکس امیر لوگوں پہ لگائے جاتے ہیں تو گورنمنٹ پھر اس سے حاصل شدہ آمدنی کو غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے.
ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ آخری فائدہ جو اس کا ٹیکس براہ راست ٹیکس کا ہے وہ یہ کہ یہ لچکدار ٹیکس ہے، مطلب کہ حکومت ضرورت کے مطابق جب چاہے ان ٹیکسوں کو بڑھا سکتی ہے اور جب چاہے ان ٹیکسوں کو کم کر سکتی ہے۔ یعنی گورنمنٹ کو اگر زیادہ آمدنی کی ضرورت ہے تو وہ ان ٹیکسوں کی جو مقدار ہے وہ بڑھا دے گی، اور اگر اس نے آمدنی کم چاہیے یعنی اس کے اخراجات کے مقابلے میں آمدنی ہے تو پھر وہ ان ٹیکسوں کو کم بھی کر سکتی ہے۔ دوسری قسم جو ٹیکس کی ہے وہ ہے بالواسطہ ٹیکس، ان کو انڈائریکٹ ٹیکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ٹیکس ہیں جو جس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہ ان کی براہ راست ادائیگی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ اس کا بوجھ دوسرے لوگوں پر منتقل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں وہ جس شخص پر لگائے جاتے ہیں وہ خود ان کی ادائیگی کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں پر اس کا بوجھ منتقل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ٹیکس ہے، یعنی سیلز ٹیکس۔ دیکھیں جب آپ بھی کوئی چیز خریدتے ہیں پیکنگ میں ہوتی ہے تو اس کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو قیمت کے ساتھ پلس سیلز ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بسکٹ کا ایک ہاف رول لیتے ہیں تو اس کے اوپر قیمت جو ہے اس کی اگر لکھی ہوتی ہے 17 روپے پلس 3 روپے ٹیکس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلز ٹیکس ہے، وہ ٹیکس جو کہ اس کے پروڈیوسر پر لگا تھا لیکن اس کو خریدنے والا ادا کر رہا ہے۔ تو لگے وہ پروڈیوسر پہ ہیں جو وہ چیز بنا رہا ہے، لیکن وصول کس سے ہو رہے ہیں؟ ان افراد سے جو ان چیزوں کو خرید رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بالواسطہ ٹیکس کہا جاتا ہے، اور اس کی براہ راست ادائیگی وہ شخص نہیں کرتا جس پر یہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کی دیگر مثالوں میں کسٹم ڈیوٹی بھی ہے، جیسے درآمدات اور برآمدات والی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے اسے کسٹم ڈیوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کے ایکسپورٹر اور امپورٹرز پہ لگتی ہے، لیکن وہ اس کے خریدنے والوں سے اسے وصول کرتے ہیں۔ اور ایکسائز ڈیوٹی بھی ایک براہ راست ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک بالواسطہ ٹیکس ہے۔ اچھا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ ہے کہ شے کی قیمت میں یہ شامل ہونے کی وجہ سے خود بخود ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے عوام اسے بوجھ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں آپ یہ ڈیٹیلز نہیں چیک کرتے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور اس میں ٹیکس کتنا ہے، بلکہ آپ اس کی قیمت پوچھتے ہیں اور ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ادائیگی میں آپ کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، جبکہ آپ قیمت کے ساتھ وہ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خود بخود ہی یہ قیمت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ان ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ سب لوگوں پہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی جو افراد ان اشیاء کو استعمال کرتے ہیں انہیں خریدتے ہیں ان سب سے یہ ٹیکس وصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی مخصوص طبقے پر اس کا بوجھ نہیں پڑتا بلکہ تمام اشیاء استعمال کرنے والے افراد پر اس کا بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے۔ دیگر فائدوں میں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ جو مضر صحت اشیاء ہیں اگر گورنمنٹ ان کی روک تھام کرنا چاہتی ہے کہ لوگ ان کو نہ استعمال کریں نہ خریدیں تو ایسی اشیاء پر ٹیکسز کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے تو لوگ اس کا استعمال کم کر دیتے ہیں۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ اشیاء تعیش کی درآمدات کو کم کرنے کے لیے عائد کیے جاتے ہیں۔ اشیاء تعیش کیا ہیں؟ ایسی اشیاء جو کہ لگژری گڈس میں آتی ہیں، یعنی جن کے بغیر آپ کی زندگی بآسانی گزر سکتی ہے، وہ آپ کی ضروریات میں نہیں آتی بلکہ وہ کمفرٹ میں بھی نہیں آتی بلکہ سہولت کے لیے بھی نہیں، بلکہ آپ انہیں تعیش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس عام گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ آپ کی ضرورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ ایک بہت مہنگی گاڑی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اشیاء تعیش میں آئے گی۔ موبائل فونز نارمل اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ باہر سے جو ہے بہت مہنگے موبائل فونز درآمد کریں گے تو وہ اشیاء تعیش میں آتے ہیں۔ تو ایسی اشیاء کی درآمدات کو اگر حکومت کم کرنا چاہتی ہے تو وہ ان اشیاء کی درآمدات پر بہت زیادہ ڈیوٹی عائد کر دیتی ہے، ٹیکس لگا دیتی ہے۔ اس سے ان کی اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو لوگ ان کی طلب کم کر دیتے ہیں اور درآمدات بھی کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو یہاں پہ 2 ٹیکسوں کی اقسام آج پڑھائی ہیں، ایک ہے براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس بھی جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے بالواسطہ ٹیکس۔ آپ کو شارٹ کویسچن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ آپ براہ راست ٹیکس اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق بتائیں۔
تو آپ ان دونوں کی ڈیفینیشنز کا کمپیریزن لکھ دیں گے کہ ایسا ٹیکس جو جس شخص پر لگایا جائے وہی اس کو ادا کرتا ہے اور دوسرے پر اس کا بوجھ منتقل نہیں کر سکتا، اس کو براہ راست ٹیکس کہتے ہیں، اور ایسا ٹیکس جو جس شخص پر لگایا جائے وہ براہ راست اس کی ادائیگی نہیں کرتا بلکہ ان کا بوجھ دوسرے لوگوں پر منتقل کر دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالواسطہ ٹیکس ہیں یا ایسے ٹیکس ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہو گیا، کسٹم ڈیوٹی یا ایکسائز ڈیوٹی۔ باقی کی اقسام ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، فی الحال آپ ان کو ہی ریوائز کریں گے، ان کے شارٹ کوسچنز جو ہیں ان کو پریپیئر کریں گے۔ ٹیکس کلچر کا ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن ہے، ایک آپ کا ہے براہ راست یا بلا واسطہ ٹیکس ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، ایک اس کے فوائد کا کوسچن بن جائے گا شارٹ کوسچن، پھر بل واسطہ ٹیکس ہے اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے فوائد کا شارٹ کوسچن بن جاتا ہے، اور ایک شارٹ کوسچن ان دونوں میں فرق کا بن جاتا ہے، یعنی براہ راست ٹیکس اور بل واسطہ ٹیکس میں فرق بیان کریں۔ تو یہ آپ کے اس میں جو ہے وہ 5 شارٹ کوسچنز پریپیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔